اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون صدق اللہ العظیم۔ ولما اور یہ واو کون سا ہے؟ استنافیہ، یعنی نئی ایک بات آ گئی۔ پیچھے کیا اس سے پچھلا ذکر کیا ہے جی؟ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے یہ قمیض ان کے چہرے پہ رکھو۔ اب یہ ایک اور سین آ گیا، چینج، تو استنافیہ۔ لما جب، یہ کون سا ہے جی؟ لما یاد رکھیے گا، اگر اس کے بعد دو جملے آ جائیں تو یہ شرط کی شکل میں آ جاتا ہے۔ اگر جب یہ ہو تو پھر ایسے ہو جائے، یا یہ ہوا تو پھر یہ ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ لما جو ہے ہینیہ ہے، یعنی جب یہ ہوا۔ جب کیا ہوا جی؟ فصلت العیر، فصلت فے سواد لام مادہ ہے، فصلہ یفصل فصلاً۔ اس کا معنی کیا ہے جی؟ کہ دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ دور، ایک دوسرے سے دور کر دینا، اور کیا کرنا؟ کسی بات کا فیصلہ کرنا۔ یہ جس کو ہم فصل کہتے ہیں، یہ جی فصل ربیع ہے، فصل خریف ہے، اس کو فصل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ موسموں کو علیحدہ کرتی ہے یہ۔ اچھا، دوسرا ہے یہ فصلہ، یہ کس باب سے آ گیا؟ باب ضرب سے۔ اور یہ فصلہ یفصل فصولاً، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ شہر سے نکلنا، کوچ کرنا۔ تو یہ فصلہ، اس میں بھی فصلہ ہے، اس میں بھی فعل ماضی واحد مذکر کا جو صیغہ اس کی شکل بالکل سیم ہے۔ قرآن حکیم میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، فصالاً۔ فصالاً کس کو کہتے ہیں؟ دودھ چھڑانے کو کہتے ہیں، یعنی دودھ چھڑانے کی مدت کتنی ہے؟ عامین، 2 سال، ٹھیک ہے۔ تو فصل یفصل فصولاً، شہر سے نکلنا، کوچ کرنا، چل پڑنا، ٹھیک ہے جی۔ فصل، اس نے کوچ، کتنوں نے؟ ایک نے، اس ایک نے کوچ کیا، وہ ایک چلا۔ فصلہ، دو نے کیا، فصلو، ان سب نے کوچ کیا۔ اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے فصلت، فصلت ہے، اس ایک نے، اس ایک مؤنث نے کوچ کیا۔ اب یہاں پہ سوال کیا پیدا ہو گیا جی؟ کہ اس کا فائل چیک کرتے ہیں پہلے، کہ کس کوئی آ گیا فائل اس کے آگے؟ یہ جو پیش نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ کس چیز کی ہے؟ رفع کی، فائل کی، کہ جس نے کوچ کیا ہے۔ تو فصلت تھا، فصلت، تو اس میں بعد میں آتے ہیں ترجمے میں، العیرو، این یہ رے مادہ ہے، آرا یعیرو، ادھر ادھر چلنا، آنا جانا، آرا یعیرو، آنا جانا، ادھر ادھر چلنا۔ اس سے ایرن بن گیا، جو ہر وقت آنے جانے والا ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ قافلہ ہوتا ہے۔ قافلے کا کام کیا ہے جی؟ جو آپ کی روٹ والی بسیں ہوتی ہیں یا ٹرین ہے، اس کا کام کیا ہے؟ آؤ جاؤ، لاہور سے پنڈی، پنڈی سے لاہور، لاہور سے پنڈی، پنڈی سے لاہور، یہ قافلہ، چل سو چل، یہ تو جو اس قافلے کا حصہ بن جائے، وہ قافلے کا حصہ بن جائے، وہ بھی قافلہ بن جاتا ہے۔ تو ایرن تھا قافلہ، الف لام لگا ساتھ، کس کے لیے؟ خاص کے لیے۔ الف لام جب بھی کسی اسم کے ساتھ لگتا ہے تو وہ اس کو کسی ایک اسپیسیفک کر دیتا ہے، کہ یہ مثلاً اگر میں کہوں کہ ولدن، ولدن کا کیا مطلب ہے؟ لڑکا، لیکن جب ولدن ہے اور تنوین آئی ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا کوئی لڑکا، یعنی یہ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہہ دوں ولدن، تو ان میں سے کوئی بھی لڑکا تصور کر لیا جائے کہ کوئی کسی لڑکے کی بات کی جا رہی۔ لیکن اگر میں صرف اس لڑکے کی طرف اشارہ کروں،
ایک ہی لڑکے کی بات ہو رہی ہو جو خاص ہے جس کو جانتے ہیں تو کیا ہوگا؟ الولد. الف لام لگتے ہی باقی ختم ہو گئے، وہ ایک خاص کسی کے سر پہ آ گیا کہ یہ ہے. تو ایرن کا کیا مطلب تھا؟ کوئی قافلہ، کوئی قافلہ چل پڑا. تو یہاں کوئی قافلہ چلنا، اس سے مراد کوئی قافلہ چلنا نہیں ہے. الف لام لگایا، الایرو، الف لام لگتے ہی تنوین، دو پیش دو زبر دو زیر ختم ہو جاتی ہے الف لام آتے ہی. تو الف لام آیا تو خاص قافلہ ہو گیا. یہ کون سا قافلہ ہے؟ جو مصر سے چلا ہے، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی. اس خاص قافلے کی بات ہو رہی ہے جس میں یہ شامل ہیں. تو فصلت الایرو، وہ قافلہ، لما، جب، وہ قافلہ، فصلت، چلا یا اس نے کوچ کیا، روانہ ہوا. اچھا، یہ فصلت ہے اور یہ العیر ہے. تو یہ تجوید کا قاعدہ ہے، اس کو بھی اپنی نظر میں آپ رکھ لیں. آ رہا یہ ذرا یضرب، تو یعیر ہوئی ہے، ضرب یضرب، یعیر یضرب. اچھا، یہ تجوید کا قاعدہ یاد رکھیے کہ اب فصلت ہے تو اس کا تا کیا ہے؟ خاموش ہے. بول رہا ہے؟ نہیں بول رہا. تو الایرو، تو اس کا لام یہ بھی خاموش ہے. الایرو، تو لام بھی خاموش ہو گیا اور تے بھی خاموش ہو گئی. تو دو ساکن حروف کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو عام اصول کیا ہے؟ عام اصول، دو لفظ ہوں اور ان لفظوں کے ملنے والے دونوں حروف ساکن ہو جائیں. دونوں حروف کیا ہو جائیں؟ ساکن ہو جائیں. تو ملانے کے لیے پیچھے زیر دینی پڑتی ہے. تو یہ تجوید کے قاعدے کے تحت فصلت الایرو، یہ تو حمزۃ الوصل ہے. تو یہ نہیں، لام تعریف کہتے ہیں اس کو، معرفہ بنانے والا لام. تو اس کو زیر دے کے آگے چلایا، فصلت العیر، جب قافلہ چلا. کون؟ قافلہ مونس سے زیر نہیں آتی، تے آتی، وہ اس میں ہے. زیر نہیں، یہ اصول ہے تجوید کا، اس میں مؤنث مذکر کی کوئی چیز نہیں ہے. جہاں دو، میں کہہ رہا ہوں دو حروف، ایک پچھلے لفظ کا آخری، اگلے لفظ کا پہلا، خاموش ہو جائیں، دونوں ساکن آ جائیں، تو اس کو ملانے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ زیر دیتے ہیں. اس کی کوئی ایکسیپشن بھی ہے، ہم، میں نے اس دن بتایا تھا، کم. ہم اور کم کو آگے ملانے کے لیے کیا کرتے ہیں جی؟ پیش دیتے ہیں. اور بھی کچھ ہیں جس میں پیش آ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جیسے من آ گیا تو اللہ آگے آ گیا، تو اللہ کا لام پہلا تو خاموشی ہے، تو یہ بھی خاموش، اور اس کو زبر دے کے ملاتے ہیں من اللہ. ٹھیک ہے، یہ ایکسیپشنیں ہیں، کچھ اور بھی ہیں، انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ پڑھتے چلے گئے. تو لما فصلت العیر، جب قافلہ روانہ ہوا. اب اس میں جب کیا ہے؟ ٹائم. جس وقت قافلہ لما یہ مراد ہے جس وقت قافلہ روانہ ہوا، کالا، فرمایا. یہ کس نے فرمایا جی؟ یعقوب علیہ السلام. اچھا، ابوہم، اب ابو کو دیکھتے ہی پتہ چل گیا کالا فعل ہے، فرمانا کیا ہے؟ فعل. اب اس کا فاعل دیکھیں گے تو ابو، یہ پیش نظر آ رہی ہے، ابو شکل ہی نظر آ گئی تو پتہ چلا کہ یہ فاعل ہے. ابا ہوتا تو مفعول، ابھی ہوتا تو حالت جر میں چلا جاتا. تو قالا ابو، فرمایا. ابن تھا، ابن کا مطلب والد، لیکن جو ہی ابو ہوا تو پہلی بات کیا پتہ چلی؟ یہ کیا ہے؟ یہ مضاف مرکب اضافی کا پہلا حصہ بن گیا. تو سوال پیدا ہو گیا، کس کے والد صاحب جی؟ کس کے باپ؟ ابو ہم، ان کے والد صاحب. اچھا، یہاں سے یہ پتہ چلا کہ وہ جو واپس آئے تھے
وہ سارے حضرت یوسف کی طرف نہیں گئے، کچھ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس رک گئے تھے، کچھ بھائی گھر ہیں، کچھ بھائی چلے گئے حضرت یوسف علیہ لینے کے لیے چیزیں، تو آدھے گھر ہیں آدھے چلے گئے. جو گھر میں بچے ہیں نا ان سے کہا ان کے والد صاحب نے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جو ہی جس وقت قافلہ چلانا، کتنے میل، کتنے 100 میل کا فاصلہ تھا، وہاں سے جب چلا ہے اتنی منزلیں دور ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال ابوہم، ان کے ابو نے، ان کے والد نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ اب اس کا مقولہ ہے، قال کا مفعول بھی ہے یہ، انی، انا اور انا. انا کا مطلب کیا ہے؟ میں. انا بے شک، حرف تاکید ہو گیا. اس نے، انا نے انا کو کیا کیا؟ نسب دے دیا. تو انا کیا ہے؟ انا میں. انگلش میں کیا کہیں گے؟ آئے. جب یہ نسب میں جاتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ نی بن جاتا ہے. مجھے یا مجھ کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ می. اور جب جر میں جاتا ہے تو یا متکلم بن جاتا ہے، میرا یا میری، اور انگلش میں کیا کہیں گے؟ مائن یا مائی. تو انا کیا کرتا ہے جی؟ انا اپنے رفع کو نسب دے دیتا ہے. اس نے انا سے کر دیا نی کر دیا، ترجمہ یہی رہے گا، میں. تو انا تھا، اس کو نی کر دیا تو یہ بن گیا انی، بے شک میں. بے شک میں. لا اجدو، یاد رکھیے گا یہ انا کا انا کیا ہے؟ اسم ہے. انا کا اسم ہے، یعنی جملہ اسمیہ کے 2 بڑے حصے ہوتے ہیں، ایک اسم ہوتا ہے، ایک اس کی. اس اسم کو اگر انا وغیرہ نہ آئے تو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کہتے ہیں. مبتدا، خبر اور متعلق، یہ جملہ اسمیہ بن گیا. تو انا آیا نا، تو انا کا ایک اسم ہے، انا کا اسم ہے انا. خبر جب انا کی آتی ہے تو اس پہ لام مزاحلقہ آ جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات کتنی پختہ اور کتنی، جیسے ان الانسان لفی خسر، ٹھیک ہے جی. ایسے انی لا اجدو، اجدو کیا ہے؟ فعل مضارع. وجد یجدو، اس کا کیا مطلب ہے؟ پانا. پانا کون سا؟ فائنڈ. ٹو فائنڈ سم تھنگ. میں آگے گیا، یعنی اس کا پانا کا ترجمہ کیا ہے؟ میں گیا تو میں نے اس کو کھڑا پایا. میں گیا تو میں نے اس کو ہنستا ہوا پایا، یعنی آئی فاؤنڈ ہم اسمائلنگ. تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا، تو ہم نے اس کو اس حال میں پایا. تو وجدہ یجدو، وجدہ اس نے پایا، یجدو وہ پاتا ہے، تجدو تم پاتے ہو، اور اجدو میں پاتا ہوں، اور نجدو ہم پاتے. تو یہاں کون سا آیا ہے؟ اجدو. لا اجدو، انی بے شک میں، لا اجدو، لا یقیناً، اجدو پاتا ہوں. یہاں اس کا ترجمہ کیا کر دیں گے؟ محسوس کرتا ہوں. ترجمہ تو صحیح تو ہے نا، پاتا ہے. محسوس ویسے اردو کے اعتبار سے میں محسوس کر رہا ہوں، مجھے فیل ہو رہا ہے کہ کس چیز کو پاتا ہوں، میں کس چیز کو محسوس کرتا ہوں. لا اجدو کے اندر جو فاعل چھپا ہے وہ انا ہے، میں. پانا کیا ہے؟ فعل ہے. اب کس چیز کو پاتا ہوں؟ اردو جملہ بھی جب کوئی بناتا ہے تو کیسے بناتا ہے جی؟ کہ زید نے عمر کو مارا. تو نے کیا ہے؟ فاعل ہے. کو کیا ہے؟ مفعول ہے. فعل کیا ہے؟ مارنا. تو اسی طریقے سے عربی بھی ہے. تو انی میں نے، میں
یہ کیا ہو گیا؟ فاعل. اجدو کے اندر چھپا ہوا، ہر فعل کے اندر فاعل ہوتا ہے. تو بے شک میں، اجدو کیا ہے؟ پانا فعل ہے. اب مفعول چاہیے بھائی، کس چیز کو میں پا رہا ہوں، کیا چیز محسوس کر رہا ہوں، کس چیز کو محسوس کر رہا ہوں؟ ریحا، ریحن، راہ یا روح. آگے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ روحن. ابھی پچھلی کسی آیت کے اندر اللہ کی رحمت کے حوالے سے لا ییأس من روح اللہ. روح کس کو کہتے ہیں؟ نرم نرم ٹھنڈی چلنے والی ہوا کو کہتے ہیں. تو جب اللہ کے ساتھ مل کے آتا ہے تو ٹھنڈی ہوائیں کیا؟ رحمت ہی اللہ تعالیٰ کی. تو ریح کس کو کہتے ہیں؟ ریحن، ایک تو ہوا کو کہتے ہیں، دوسرا خوشبو کو کہتے ہیں عربی کے اندر. ریحن. اچھا، ریحن پیش نظر آتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ حالت رفع یعنی فاعلی کنڈیشن میں ہے، اور اس کو مفعول بنانے کے لیے، نصب میں لانے کے لیے ریحن کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ دو زبر جب آتا ہے اس کے ساتھ الف آ جاتا ہے. جیسے محمدن کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جی؟ لا الہ الا اللہ محمدن، اور رے آگے ہے، وہ تجوید کا قاعدہ ہے ادغام کا. تو محمد الرسول اللہ پڑھ دیتے ہیں محمدن، لیکن اذان دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد، ایسے لکھا جاتا ہے، دو زبر اور آگے الف. تو یہ الف کا اضافہ کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ ریحن سے ہو گیا ریحن، اور اگر یہی حالت نصب میں رفع مجرور ہو تو ریحن، 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 ریحن. اب یہ ریحن تھا، ہوا کو پایا، لیکن وہیں سے خوشبو کو میں پاتا ہوں، پا رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں. لا اجدو، یقیناً میں محسوس کر رہا ہوں، پا رہا ہوں. تو یہ ریحن تھا تو ہلکا ہو گیا، ریحا بن گیا، ریحا. تو خوشبو کو، تو ریحا بنا، ہلکا ہوا، تو سوال پیدا ہو گیا، یہ مضاف ہو گیا نا جی. تو کس کی خوشبو؟ تو ریحا یوسفا، تو یہ ہو گیا مضاف الیہ مرکب اضافی، ریحا یوسف بن گیا یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو پا رہا، محسوس کر رہا. انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر رہا. تو یہاں پہ آ کے سوال کیا پیدا ہوتا ہے جی؟ یہ کوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی حس ہے جس سے انہوں نے اتنے دور سے خوشبو محسوس کی؟ خاص ان کی کوالٹی تھی؟ نہیں. یاد رکھیے گا، یہ علم عطا کرنا اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ علم عطا کر دیں. اب کتنے 100 میل کے فاصلے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کی قمیض کی، حضرت یوسف کی بلکہ خوشبو آ گئی، لیکن چند میٹر کے فاصلے پہ وہ کنواں تھا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو باخبر نہیں فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ آخری بندہ بھی بتایا کہ جو جنت کے اندر جہنم سے نکل کے داخل ہوگا. پہلا بندہ بھی بتایا جو جائے گا. قیامت کے دن کیا ساری چیزیں، آسمان، جنت، دوزخ، سب کچھ بتا دی. لیکن ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت جبریل آئے، انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی جوتی کے ساتھ ناپاکی ہے. آپ نے نماز پڑھتے ہوئے جوتے اتار دیے. یہ نبیوں کی توہین یا گستاخی نہیں. اصل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ جو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، اور اللہ جو نہیں چاہتا وہ عطا نہیں کرتا. بات بالکل وام. انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. لولا تفندون، لولا کیوں نہ،
لولا کا کیا مطلب ہوا؟ کیوں نہیں؟ اچھا اس کا ایک مطلب ہے اگرچہ نہ، اگرچہ لولا کیوں نہ، ان مصدریہ آ گیا کہ تو فندون، فے نون دال مادہ ہے، فندا یفندو بہکی بہکی باتیں کرنا، یعنی بندہ بہکی بہکی باتیں کر، یعنی کہ جس بندے کو آپ سمجھیں بہکی باتیں کیا ہوتا ہے کہ جب عقل آدمی کا کام نہیں کر رہا، اگر کوئی نشہ کر کے آ جائے، نشے کے اثرات ہوں تو وہ کیا کرے گا؟ باتیں شروع ہو گئی ہے نا، یعنی جس کا کوئی عقل سے سروکار نہیں ہے۔ تو فندا یفندو بہکی بہکی باتیں کرنا، لیکن یہ باب تفعیل سے جب آیا فندا یفندو تفنیدن، اس کا مطلب ہے کسی کو بہکا ہوا قرار دینا۔ قرار دینا مین ٹو ڈکلیئر سم ون، کسی آدمی کو آپ پاگل ڈکلیئر کر دیں گے، یہ پاگل ہے، سٹھیا گیا ہے، دماغ ختم ہو گیا اس کا، یہ آپ کو کسی کو بہکا ہوا قرار دینا۔ فندا یفندو، فندا اس نے کسی کو بہکا ہوا قرار دیا، یفندو وہ بہکا ہوا قرار دیتا ہے، تفندو تفندو تم قرار دیتے ہو، تفندونا جمع، تفندونا تھا تفندونا، ان مصدریہ نے کیا کیا؟ نون اس کا اڑا دیا، تفندونا بن گیا تفندو، تم بہکا ہوا قرار دو، یا سمجھ لو بہکا ہوا سمجھو، کس کو؟ تفندو آگے آ گیا تھا نی، یہ نی مجھ کو، مجھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نی میں کیا ہوا ہے؟ یہ یا اڑ گئی ہے اس کی، کیونکہ آیت ختم ہو رہی ہے تو صرف زیر سے کام چلا لیا گیا، تو یہ بن گیا تفندو تم بہکا ہوا قرار دو، نی مجھ کو، چاہے اگرچہ تم مجھ کو بہکا ہوا ہی کیوں نہ قرار دے دو، لولا ان تفندونی، چاہے تم مجھے بہکا ہوا ہی کیوں نہ کہہ دو، لاجد ریح یوسف، مجھے تو حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی، تم چاہے اب یہ کیا کہیں، عام آدمی جو سوچنے والا ہے وہ کیا کہے جی کہ اتنے دور سے خوشبو آ سکتی، تو یہ کہہ رہے ہو کہ میرے بارے میں تم یہ بات کہنا چاہتے ہو، اس ٹائپ کی گفتگو کر رہے ہو کہ کہو کہ تم کہ ہمارے والد صاحب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو باتیں کر رہے ہیں نعوذ باللہ وہ بہکی بہکی، چاہے تم کہہ دو۔ اچھا اگر یہ ترجمہ کیا جائے نا اگرچہ، تو اس کا ترجمہ اگرچہ اگر کر دیا جائے کہ اگر تم مجھ کو بہکا ہوا قرار نہ دو، دیکھیں تو پھر اس کی خبر محذوف ہو جائے گی، لولا ان تفندونی، اگر تم مجھ کو بہکا ہوا قرار نہ دو، لصدقونی، تو تم میری تصدیق کر دو، اگر مجھے بہکا ہوا قرار نہ دو نا تو لازماً تم میری تصدیق کرو کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو لولا ان تفندون، تو یہ اگر والا معاملہ زیادہ بہتر ہے، خبر اس کی محذوف ہے کہ تم میری تصدیق کر دو، اگر مجھے بہکا ہوا قرار نہ دو تو تم اگلی آیت آئے گی نا تو پھر وہ ان کو مانیں گے نہیں، اگلی آیت کل انشاءاللہ پڑھیں گے نا، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ پرانے اسی غم کے اندر مبتلا ہیں، اس لیے اس وجہ سے اتنا سوچا، وہ کہتے ہیں کسی کو اتنا سوچو کہ سامنے نظر آنے لگے، حواس پہ طاری ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کا غم آپ کے،
کہ آپ کو ایسے ہی حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اگر تم مجھے بہکا ہوا قرار نہ دو تو پھر اس کی خبر محذوف سمجھی جائے گی. وہ کیا ہے کہ تم میری تصدیق کر دو گے. چلیں جی اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور لما جس وقت فصلت العیر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ چلا، قالا تو فرمایا ابوہم ان کے والد نے، جو بچے وہاں پہ موجود تھے یعنی حضرت یعقوب کے بھائی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی بے شک میں لا اجدو لازماً محسوس کر رہا ہوں ریح یوسف یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو، لولا ان تفندون اگر تم مجھ کو چاہے تم مجھ کو بہکا ہوئی کیوں نہ قرار دے دو، میں تو بالکل صحیح طریقے سے حضرت یوسف کی خوشبو، یعنی یہ نفسیاتی نہیں حقیقی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اچھا اب اس کا دیکھ لیتے ہیں تجوید. تجوید کا آج اگلی چیز پڑھ لیں گے. کل والی یاد ہے جی، حرکت کے اعتبار سے کل ہم نے بات کی تھی. تو لما اس میم کی کتنی میمیں ہیں؟ 2 ہیں، تو اس کو 2 حرکتیں کھینچنا ہے. لما نہیں پڑھنا، لما نہیں پڑھنا، لما ہونٹوں کو جوڑ کے لما، ٹھیک ہے جی. لما فصلا فصلا ایک حرکت ہے، فصلا تل ایک، ای 2 حرکتیں ہیں، ایرو ایک حرکت، قالا قالا 2 اور لا ایک، ابو 2، ہم ایک، انی 2، لا ایک، آ ایک، جی ایک، دو ایک، لا اجدو، ریحا ری 2، ہا ایک، یو 2، صوفا ایک ایک، اور لو یہ بھی پڑھ دیں آج، یہ حرف لین ہے 2، لا 2، ان اس میں اب نون کو کہاں سے نکالنا ہے؟ ناک سے. زبان منہ میں کس جگہ لگی ہو جی؟ زبان کہاں لگی ہو؟ کس جگہ پہ؟ تالو کے ساتھ. بڑی ترقی کی ہے جی ماشاءاللہ. اور ہوا میں اور زبان کسی چیز کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے. ہاں جی، تو یہ ناک کے اس بانسے سے نکلتا ہے. ہاں جی، زبان کسی چیز کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے. انتفندون یہ نون پہ شد ہے، اس کو نون کو جو کھینچنا ہے یہ زبان تالو سے لگا کے کھینچنا ہے. تفندون، تفندو 2 حرکتیں تھیں، یہ عارضی طور پہ ساکن ہوا تو 5 حرکتیں. کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حرکت پڑھی تھی، جیسے فا، جیسے فو، جیسے فی. تو یاد رکھیے گا مد کے کتنے الفاظ، کتنے حروف ہیں؟ 3 ہیں. ایک الف ہے، حمزہ اس کو نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ الف. دوسرا واو ہے، اور تیسرا یہ ہے. الف، واو اور یہ. اب ان کی 3 بہنیں ہیں. کون کون سی ہیں جی؟ الف کی بہن کون ہو سکتی ہے؟ زبر. واو کی کون ہو سکتی ہے؟ پیش. یا کی کون ہو سکتی ہے؟ زیر. لیکن یہیں پہ یہ 2 جو ہیں یہ لین کے لیے آتے ہیں. لین، ای او، یہ آوازیں نکالنے کے لیے ای او. یہ کب آئیں گے؟ جب زبر کے بعد واو آ جائے اور زبر کے بعد یہ آ جائے. یہ زبر کے ساتھ ہی دونوں آئیں گے، ٹھیک ہے جی. جیسے یہاں پہ آیا لو، لام آ گیا تو یہ ایسے لو پڑھنا ہے. لو لو نہیں پڑھنا، لو. ہونٹ کو گول کیوں کرنا ہے جی؟ واو کی وجہ سے. ہونٹ اگر گول نہ ہو تو واو ادا نہیں ہوتا. ڈبلیو، لو لو، ٹھیک ہے جی. اور لئی اس کو پڑھیں گے لئی، آ او ای، او ای. اب اس میں آپ ادا کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ان سب کا مخرج منہ کا جو خلا ہے یہ ہے. کہیں پہ زبان نہیں لگتی، کہیں پہ زبان آ او ای زبان لگی ہے کہیں پہ؟ او ای زبان لگی ہے. یہ مخرج اس کے جو ہیں منہ کا کھلا خانہ ہے. تو یہ اصل مد جو ہے نا یہ یہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے
کہ دو زبر اور زیر اور پیش، دو پیشوں کے قواعد کیا ہیں، کل انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔